کے ساتھ جتنی اس میں طاقت تھی تو پھر اسے چھوڑوں گا. جس نے اپنی طاقت اور معرفت میں علی کو گھٹا کر مانا میں اسے نہیں چھوڑوں گا. گھبرانے کو سے کلام نہیں ہے. جلدی جلدی بات کرتے ہو. مجھے آج بیٹا دیر سے اجازت ملی کہ آج کوئی ماتمداری ایسی نہیں ہے جو ٹکراتی ہو. اس سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوگا آپ کی. تو جہاد پہ شکر گزار علی کی ولایت ماننا, تو جہاد پہ شکر گزار. اب کیسے پتا چلے خبیث کون ہے طیب کون؟ رسول کی زندگی. اچھا رسول کو چھوڑ کر کیوں بھاگ جاتے تھے؟ کہتے تھے اگر محمد نہ رہیں گے تو پھر یہ کیسے آئے گا؟ 10 سال کے علی کی ولایت رسول نافذ کر چکے ہیں, اس لیے جانتے ہیں 7 سال تک کعبہ میں رسول اکیلے نماز پڑھتے رہے, علی اور بی بی خدیجہ کو لے لے کر. توجہ چاہیے, لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا. اور جب اللہ نے حکمت سے قبلہ بدلا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا شاید اس میں کوئی مواقع پیدا ہو جائیں, تو کوئی مومن ہوئے کوئی منافق ہوئے. رسول اور خدا نے علی کا تعارف اعلان نبوت سے پہلے کروایا. رسول نے پہلے اعلان نبوت میں علی کی ولایت کو نافذ فرمایا. اب سارے جانتے تھے, توجہات پہ شکر گزار اللہ کے نظام میں. تو اب اس میں جب محمد کی محبت دیکھتے علی کے ساتھ تو چھوڑ جاتے تھے کہ نہ رہے گا اللہ اکبر شاخ نہ رہے گی تو پھر آشیانہ کیسے رہے گا, اس لیے محمد کو چھوڑ جاتے تھے. اب پتا چلا چھوڑنے والوں کی نیت ہوتی تھی کہ علی کو چھوڑا جائے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. اب سچے رسول نے شرح کر دی قرآن کی تاکہ میرے بعد کوئی لوگ محمد کا کلمہ پڑھ کے علی کو چھوڑ کے کہیں صحیح نہ بنے رہے. اس لیے رسول کہہ کے چلے گئے, اور اس کو لکھا کنز المال ملا متقی ہندی نے, اور اس کو لکھا شیعوں میں بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے, اور فرمایا رسول نے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے پیار وہی کرے گا جس کی ولادت طہارت میں ہے, اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو قرآن کی آیتوں میں خبیث ہے. اللہ رفیق اکبر میں لکھا مولا علی قاری نے, اور شیعوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, اور اس کو لکھا علامہ ہلی نے اپنی کتاب کے باب ہادی عشر میں 11ویں باب میں, اور اس کی شرح جو کی فاضل مقداد نے, انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور لکھتے ہیں علامہ ستفرق امتی 73 فرقہ کلہم من نار الا واحدہ. کہہ دیا یہی حدیث ہے. ان قریب میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے, 72 جہنمی 1 جنتی. علماء ہمارے پہلے متقدمین ہم سے پہلے انہوں نے کیا اس کی تشریح کی کہ یہ رسول کی امت اگرچہ پوری مخلوق ہے, لیکن اس سے مراد وہ ہیں جو بعد والے, پہلے والے نہیں. کیونکہ پہلے یہودیوں میں 71 ہوئے, عیسائیوں میں 72 ہوئے, تو اس کا مطلب پھر تو زیادہ تعداد ہو جائے گی. جب رسول بتا چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ پہلے جو نکل گئے ان سے نہیں. اب رسول بعد والوں کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن رسول نے یہاں تک نہیں رکھا, رسول نے اس سے بھی زیادہ بات کی, اور ایک ایک جگہ پر بیان کی جاتی ہے. اور ہم تو نکاح میں پڑھتے ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منی. اللہ اکبر, جو میری سنت سے ہٹا وہ میری امت سے گیا. اب پتہ چل رسول پاک, یہ شیعہ لوگوں میں اس کا نکاح نہیں ہوتا جو اس حدیث کو اپنے نکاح میں تلاوت نہ کروائے. مگر ہمارا نکاح شریعت اس خطبہ کے ساتھ ہوتا. اب اس کو پھر فقہی مسائل میں بھیجیے کہ کوئی لازم ہے کہ نہیں ہے, تو کوئی چیز نکاح کے لیے یہ سارے مستحبات ہیں تو جو چاہیے تو لازم میں نہیں ہے, لیکن نکاح پڑھتے تو عربی میں نا, اور پڑھتے معصوم کی سنت پر ہیں, طریقہ پر, تو ہم تو کوئی لفظ اپنے پاس سے نہیں کہتے تو جہاں چاہیے. تو اس وجہ سے یہ خطبہ نکاح میں بھی حدیث ہے, اور حدیث کی کتابوں میں موجود. کتنی اہم حدیث. پتہ چلا کہ جو شیعہ اس حدیث کے بغیر آ جائے اسے کوئی مسئلہ ہے.
گھبراہٹ سے کلام نہیں ہے، رسول کی سنت گھبراہٹ سے کلام نہیں، توجہ چاہیے۔ جب یہ طے ہو گیا تو اب امت پر کون ہوا؟ امت پر کون ہوا؟ سب سے بڑی سنت رسول، رسول نے شرح کر دی 2 حدیثیں، اللہ اکبر۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور باقی کتب سیاہ ستہ میں، مستدرک حاکم بہقی میں، یعنی 6 کی 6 کتابوں میں سیاہ ستہ میں پلس 7ویں مستدرک حاکم بہقی صاحب میں لکھی۔ اللہ اکبر۔ کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت موجود ہے۔ ایک جگہ پہ کتاب، دوسری جگہ پہ سنت، اور دوسری حدیث جس کے 11 صحابہ کرام راوی، پہلی حدیث سنت والی کا 1 صحابی راوی، اس کے 11 صحابہ کرام راوی، اور 5 سیاہ ستہ کی 6 میں سے 5 کتابوں میں سوائے بخاری کے باقی 5 میں یہ حدیث موجود ہے۔ توجہ چاہیے۔ صحیح ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابی داؤد میں، اللہ اکبر، سنن نسائی میں، مسلم میں، سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ مستدرک حاکم بہقی میں موجود ہے، احمد بن حنبل کی المسند میں موجود ہے، یعنی سینکڑوں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اہل سنہ نے اس کو نقل کیا ہے ایک مقام کے اوپر، اور کیا فرمایا رسول پاک نے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترۃ اہل البیت۔ جب حدیثوں میں تدبر کیا جائے پتہ چلتا ہے سب سے بڑی سنت رسول، رسول کے اہل بیت ہے۔ توجہ چاہیے۔ اب پتہ چلا شیعہ سنیوں میں وہی امت رسول ہیں جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو مانتے ہیں، باقی کوئی امتی نہیں ہے۔ گھبرانے سے کلام نہیں، رسول شاعری نہیں کرتا، گھبرانے سے کلام نہیں۔ اب جو قرآن اور اہل بیت کو مانتا وہ بنے امتی، تو جو چاہیے وہ ہے امتی، نہیں تو امت سے باہر۔ جب یہ بات طے ہو گئی، ایک فرقہ کی بات اب سمجھ آئے گی۔ پتہ چلا ایک فرقہ ہے قرآن اور اہل بیت والوں کے 73 میں، قرآن اور اہل بیت کے بنے گے 73 فرقے، اور ان میں ایک جنتی ہوگا۔ گھبرانے سے کلام نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ اہل بیت کو چھوڑا تب بھی امتی نہیں، قرآن کو چھوڑا تب بھی امتی نہیں، توجہ چاہیے۔ گھبراہ لوگوں سے کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب طے ہو گیا کہ فرقے بنے گے قرآن اور اہل بیت والوں میں، ایک فرقہ جنتی، اللہ اکبر۔ اور یہ آیت آئی قرآن پاک میں 7 سورۃ الاعراف 101 آیت، توجہ چاہیے۔ گھبراہ سے کلام نہیں۔ 3 عدد ہے ولایت کا، یعنی ولایت 3 میں ہے، اور سبب مثانی 7 ہیں نظام میں، توجہ چاہیے۔ تیسرا سورہ آل عمران، اس کی 101 آیت ہے معصومین اکبر کے لیے، یہ جو ہے عصمت کبریٰ والے کے لیے، اور یہ آیت ہے 7ویں کی 101ویں آیت، توجہ چاہیے۔ جاگتے ذہنوں کا کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فما كانوا ليؤمنوا بل كذبوا من قبل، پس نہیں وہ اس کے لیے مومن بنے، لیکن اس کو انہوں نے پہلے بھی اصل میں جھٹلا دیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ آیت آ گئی۔ اللہ کے نظام میں کوئی ہے جس کے لیے میثاق لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا، منوایا گیا تھا۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ روحوں کی فکر بھی جانتا ہے۔ اللہ نے دیکھ لیے تھے کون اوپر سے ہاں ہاں کرتے ہیں، دل میں نانا کر رہے ہیں، تو جہاں چاہیے خدا نے دیکھ لیا تھا۔ جاگتے تیرے کو کلام کرتے ہیں۔ اب پتا چلا کہ یہ عہد لیا گیا تھا، کون بتائے گا؟ معصوم۔ اور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے معصوم فرماتے ہیں تفسیر عیاشی اور تفسیر برہان کے حوالے سے، جاگتے دے کو کلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بل کذبوا اکثر من بنی آدم، لیکن اکثریت بنی آدم نے جھٹلایا اس عظمت کو، سمجھنا چاہیے۔ بل کذبوا من اکثر بنی آدم، بنی آدم کی اکثریت نے اس کو جھٹلایا۔
اللہ اکبر. وَلَّمْ يُؤْمِنُوا کما امر اللہ بولایتنا, اور نہیں وہ مومن بنے ہماری اس ولایت کے لیے جیسے خدا نے حکم کیا تھا. الا الانبیاء والمرسلین وقلیل من شیعتنا, سوائے اس کے کہ جس کا اقرار کیا جو 1,24,000 نبیوں نے اولاد آدم میں یا معصومین ارسال کیے ہوئے نے یا ہمارے شیعوں میں سے تھوڑوں نے. گھرس کلام ہی نہیں تو جہاں پہ شکر گزار جاگتے دلوں کو کلام کرتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّن شِيَعَتِنَا, پڑھو جا کے تفسیر برہان انٹرنیٹ پہ کھول کے. گھبرا لوگوں سے کلام نہیں ہے, توجہ چاہیے. پتا چلا شیعہ کا دعویٰ کر کے جنت نہیں ملی, علی کی ولایت پر عقل کر کے جنت ملی ہے. ارے سب نے شریعتیں رکھی تھی اور ہم نے شیعت رکھی تھی. پہلے نمبر پر دنیا نے شریعت رکھی, ہم نے شیعت رکھی. اور اگر کوئی شیعہ ہو کر دوسروں جیسا ہو جائے اور شیعت کو پیچھے کرے, اہل بیت کی مودت کو پیچھے کرے, اس کو پیچھے رکھے, تو اللہ کیسے اسے جنت میں بھیجے؟ گھبرا لوگوں سے کلام ہی نہیں ہے. پڑھو جا کر آیتیں, پڑھو جا کر تفاسیر. ایسے ہی لوگوں کی باتوں میں آ کر کہیں چلتے چلتے پورے صراط سے نہ گر جانا. اللہ اکبر. پڑھ جا کر جنگ صفین کا حال. شمر لعین علی کے لشکر میں, اور مورخوں نے اس کو شیعہ نے علی میں سے لکھا. بی بی فاطمہ کلابیہ کے قبیلہ سے ہے, عباس کے قبیلہ سے, اس لیے لعنتی لوگ کہتے ہیں حضرت عباس کا ماموں تھا. ماموں نہیں تھا, قبیلہ سے تھا. تو پتہ چلا علی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا, علی کی حمایت میں جنگ لڑنے والا. اگر اسے معرفت ولایت نہ ہو تو شمر بن جاتا ہے. کلام ہی نہیں ہے. توجہ چاہیے, جاتے نا کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. محمد وعلی محمد کمال خدا ہے, فخر خدا, ناز خدا. ان کا علم علی ہے, ان کے قائد محمد ہیں. سب پر درود ہے, سب قرآن والے ہیں, سب چادر تطہیر میں ہیں, سب کمال پر ہیں. لیکن علی علی اس لیے کہ علی پر نظر پڑے علم بیت پر تو اہل البیت تک آ جائے. اللہ سب کو آنا قبول و منظور فرمائے. نہیں پہچانی دنیا, اور پردے پڑھتے گئے اپنی فکر کی عدالتوں کے, اپنے میزان میں علی کی ولایت کو تولتے رہے جو اعمال کی میزان ہے. اللہ اکبر. اور اس تولنے والوں نے اللہ اکبر جاگتے دنوں کلام کرتے. میں ابھی اس آیت کا اگلا حصہ سنا دوں. فما کانو, مولا کا امر آیا تو پورا کر دینا, تو جو ہاں چاہیے. ایک آیت کا اگلا حصہ جملہ پورا کر تاکہ پتہ چلے. پھر پڑھی. فما کانو لیؤمنوا بہ بما کذبوا من قبل کذالک طبع اللہ علی قلوب الکافرین. یہ طریقہ ہے کہ اللہ پھر
جو جھٹلانے والے ہیں، جنہوں نے کسی وقت علی کی ولایت کے میثاق میں ہچکچاہٹ کر کے قبول کیا، تو اللہ ایسے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور قرآن کے نظام میں مرض سے مراد، دل سے مراد علی کی ذات سے محبت و ولایت کا عنوان ہوتا ہے۔ اسے اس پر بحث نہیں، جہاں پر آئے دل پر مہر لگی ہے پہچان لو یا علی سے تعلق یا آل علی سے تعلق ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور معصومہ نے بیان بھی فرمایا، جو نیک روحیں ہوتی ہیں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں فضائل علی سنتے تو زمانے کے علم ان کو فکر میں ڈالتے ہیں، زمانے کی معلومات چیزیں شیطان بہکاتے ہیں، لیکن پھر اللہ ملائکہ بھیجتا ہے، علی کے امتی، علی کے نوکر، اور وہ آ کر اس مومن کی پشت پر جہاں سے جو ہے وہ انجائنا کا درد ہوتا ہے، گھبرانے سے کلاو نہیں ہے، یہ لوب ایکسٹرنم سے، اور اس کے دل کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ فضیلت کو برداشت کر جائے تو جہاں جائے۔ معصوم کی حدیث میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ہر فضیلت علی پر واہ واہ کرنے والے، تو ان کو دیکھ کر جلا نہ کرو، ان کو دیکھ کر حسد نہ کرو، رشک کرو، ان سے جلو نہیں، ان جیسے بنو۔ حیدری اللہ اکبر، قبول و منظور دعائیں قبول کرے۔ بڑی محترم میرے برادران سب تشاری لگائی، میری بیٹیاں بہنیں سب شامل دعا ہیں، بس ازادارین حسین محمد والے محمد آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر رہے۔ طہارت وہ ہے جو فکر و عقل و قلب کو پاک کر جائے، یہ مصائب آل محمد دلوں کو پاک کرتے ہیں، خون کو پاک کرتے ہیں، نسب کو، عقل کو، فکر کو، روح کو، راستے کو پاک کر دیتے ہیں۔ بس ازادارن حسین مولا آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ لکھا علماء نے کہ حسین علیہ السلام نے دعاؤں سے بیٹی مانگی، دعائیں کر کر کے بیٹیاں مانگی، دعائیں کر کر کے بیٹیاں مانگی، اور جب بیٹیاں آ گئیں، دو بیٹیاں آ گئیں، اللہ اکبر، ایک وارثہ غم خانوادہ حسن کر کے مانگی فاطمہ کبریٰ، اور پھر ایک اللہ اکبر شبیہ زہرا کر کے مانگی فاطمہ صغریٰ، اور اس کے بعد کربلا کے لیے حسین علیہ السلام نے دعائیں کر کر کے ایک اور بیٹی مانگی، اس کا نام بھی فاطمہ رکھا، لیکن بتایا کہ یہ کیسی فاطمہ ہے، یہ جو حسین کے سینہ کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھو بی بی آئی ملتان میں معجزہ ہوا، اللہ اکبر، جن کی بصیرت جاگتی ہے معجزے انہیں نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، تو کتنے دلوں کو سکون ملا ہوگا رو کر، جہاں سکینہ سے تمسک ہو جائے وہاں سکون آتا ہے، اللہ اکبر۔ بس ازادار حسین مولا سب کا رونا قبول و منظور فرمائے۔ منہاج نقی صاحب کی والدہ کے لیے خاص دعا ہے، ان کو سے سلامتی دے، سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ اکبر۔ بس ازادار حسین، اللہ اکبر۔ روایتوں میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ حسین علیہ السلام بیٹی آئی دعا کے ساتھ تو 2 دن دودھ نہیں پیا، حسین کی زبان چوستی رہی، اتنا لاڈ حسین، ماں کا دودھ نہیں پیا، اللہ اکبر۔ اور روایتوں میں ایسے لکھا، اللہ اکبر، کہ جب حسین علیہ السلام آتے تو یہ بیٹی بھاگ کر مصلی بچھاتے تھے۔ حسین کی نمازوں کے لیے مصلی کربلا میں بھی سکینہ نے بچھایا، شب عاشور بھی سکینہ مصلی بچھا کر بیٹھی رہی، پتا تھا میرا باپ نمازی ہے۔ دیکھیں کیسا حسین نے پیار کیا، کیسی تربیت کی، مصلی بچھانے والی آخر سجدہ تک حسین کو دیکھنے والے،
छोटी बात नहीं है। अल्लाह अकबर। बस आज़ादा हुसैन। और रिवायतों में लिखा अगर सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाहों से जरा पोशीदा रहती, हुसैन अलैहिस्सलाम बेचैन हो जाते। ऐनल फातिमा तो ऐन सकीना, और मेरे सीना की ठंडक तू कहाँ है, सकीना मेरी तू कहाँ है, इस तरह पुकारा करते थे। और लिखा अल्लाह अकबर करबला के मैदान में, और अल्लामा अर्दबली ने लिखा इसको। अर्दबली लिखते हैं कि करबला में इतनी प्यास थी, इतनी प्यास थी कि बच्चों के खुले मुंह खुले रह गए थे 10 मुहर्रम को, इतनी सख्त प्यास थी। लेकिन उसमें भी ये मौजज़ाती बच्ची है जो उतनी प्यास काट रही है, लेकिन कलाम भी फरमाती है। अल्लाह अकबर। बस आज़ादारान हुसैन, मौला आपका रोना कबूल और मंजूर फरमाए। ये बच्ची ऐसी है जिसका ये सैयद सज्जाद ने नोहा कहा, और फरमाते हैं रोज़ा रसूल पर, जद्दा में उस बच्ची के लिए, बहन के लिए खून के आंसू रोया जिसको तेरे पाले हुसैन ने दुआओं से मांगा था। और मैंने अपनी बहन के अल्लाह अकबर मसाइब को जब भी गौर किया, मेरी आंखों से खून बह निकला। मेरी नन्ही सी बहन यतीम हो गई थी, मेरी बहन की चादर छीन गई थी, मेरी बहन भूखी प्यासी थी, मेरी बहन को तमाचे मारे गए, मेरी बहन के सामने बाप भाई ज़िबा हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरी वो बहन ऐसी मुजाहिदा है दुआ हुसैन के साथ कि वो दरबार यजीद में भी जिहाद कर रही है। भैया तू मेरी हिम्मत बढ़ा, फिर मेरा मोजज़ा देख। सकीना ने सर हुसैन को बुला तो लिया था, लेकिन जब यजीद ने बीबी से सर वापस ले लिया, सज्जाद ने कहा सकीना दे दे बहन, बस इतना मोजज़ा काफी है। हम मोजज़े दिखाने नहीं आए, हम आजिज़ी दिखाने आए हैं, हम बंदगी दिखाने आए हैं। अज़ादारों, कैदियों को भेज दिया गया दरबार के साथ एक खुले कमरे में। लिखा उसकी छत नहीं थी। 2 सफर को सकीना कैद खाने में गई और 12 सफर तक शाम की दीवारों में एक बच्ची की पुकार गूंजती रही, बाबा 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 बाबा। जब हुसैन इतना याद करता तो मैं बाबा को याद क्यों ना करूंगी। मेरा बाबा मेरे सामने ज़िबा हो गया। अल्लाह अकबर। बस आज़ादा हुसैन, सकीना की ये फातिमी सदाए, सकीना की ये फातिमी सदाए ये शाम की फतह बन रही थी। यजीदियत हार गई। यजीद ने कहा, अपने मशवरा करके लोगों ने कहा कोई बीबी रोती है, हमसे सोया नहीं जाता, इतनी बुलंद आवाज आती है, हर बच्चा सुनता है, हर बीबी सुनती है। अज़ादारों, मौजज़े की आवाज है। लिखा गया रिवायतों में कि जब बीबी, अल्लाह अकबर, 12 सफर को दारोगा आ गया और आकर कहने लगा सैयद सज्जाद, उसने कहा और उसको लिखा है आयतुल्लाह मुहम्मद